جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے کو سرز معروف سے پیشتر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع رود شمار، کائنات کے یہ ولی فصل بہار، رحمت عالم تاجدار عرب و عجم، راس الوفا کنز العطا وجہ الصفا بحر المنن نہر السنن، صاحب جد کرم نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا آنکھوں سے لگانا بھی ثواب۔ اور آسمانی کتاب صرف قرآن ہی نہیں ہے بلکہ قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا توریت بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، انجیل بھی آسمانی کتاب، اور آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک بھی آسمانی کتاب۔ لیکن جس طرح نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں ہے، اسی طرح کتابوں میں کلام پاک اور توریت آسمانی کتاب اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی دنیا دار نے نہیں لیا ہے، رب رحمان نے لیا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت۔ جب تک رب رحمان رہے گا تب تک ہمارا قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت پکارے اٹھے پہنچ کے طیبہ، پہنچ کے طیبہ حضور کی دیر پہ اعلیٰ حضرت پکارے اٹھے، اے میرے آقا میں منتظر ہوں، اے میرے آقا میں منتظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب اکرم جلال نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کلام سماعت کریں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی ماں کو نہ روٹنے دینا، اپنی ماں کو نہ روٹنے دینا، اپنی ماں کو نہ روٹنے دینا۔ کسی سے لیتے ہیں دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، جو کہے گا حضور کو مردہ، جو کہے گا حضور کو مردہ، جو کہے گا حضور کو مردہ، اس کی چربی نکال لیتے ہیں، اس کی چربی نکال لیتے ہیں، ہم نہ بدلا کسی سے لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ۔ جانے دو ہند مجھ کو، شے کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا، شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشدہ ہمارا۔ یہاں کا سب سے یہ عمدہ سوال ہے کہ نہیں، سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا،
चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। और नमाज़े अक्सा में देखा है तूने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। खलीफा हुजूर ताहिर मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो मिनट और ले लूं। ऐसी अदाएं, नफी तुली बातें, जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जागी हुई रातें, धीमी धीमी चाल, दिल में इश्क बिलाल, कुशादा पेशानी, सब पर मेहरबानी। ये सारी चीजें जब एक जगह जाके जमा होती हैं तो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत का वजूद होता है। वो शख्सियत महबूबुल उलमा, मुमताजुल खुतबा, हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद रजा कादरी नूरी काजी शहर बिंद की खलीफा हुजूर ताहिर मियां की बनती है। मदीने की तरफ जाता है न पाकबा न सफीने की तरफ जाता है, इश्क पैदल ही मदीने की तरफ जाता है। लगा है सर उठाने कुफ्र फिर इस्लाम के आगे, सलाहुद्दीन साहबा कोई दीदार हो जाए, सलाहुद्दीन साहबा। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार हो सकता अगर तुमको रसूले हाशमी से प्यार हो जाए, कसम अल्लाह की हर गम से बेड़ा पार हो जाए। किसी से प्यार हो सकता नहीं दो बार दुनिया में, किसी से प्यार हो सकता नहीं दो बार दुनिया में। अली वालों को देखो तो 72 बार हो जाए, अली वालों 72 बार हो जाए। नजरें मिला करके बात न करती। अगर हमने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया होता, हमने अपनी बेटी को अपना मजहब बताया होता, तो हमारी बेटियां पूरी पूरी रात घरों से चैटिंग न करते। मगर आज हमारा मिजाज क्या बन चुका है, आज की तारीख में, इस पुरफतन दौर में और इस डिजिटल इंडिया में इस वक्त एक तराना चल रहा है। बूढ़ों की जबान पे एक जुमला है पठान, जवानों की जबान पे एक जुमला है पठान, बच्चों की जबान पे एक जुमला है पठान, औरतों की जबान पे एक जुमला है पठान। ये पठान क्या है? एक मूवी चल रही है। आप ट्विटर पे देखो तो पठान, आप फेसबुक पे देखो तो पठान, आप इंस्टाग्राम पे देखो तो पठान, आप जो है व्हाट्सएप पे देखो तो पठान, जहां देखो वही पठान, जहां देखो वही पठान। हमारी बेटियां हैं, उनकी जबान पर एक जुमला है पठान, हमारी औरतें हैं, उनकी जबान पर एक जुमला है पठान। हमारे उनके दिल में जोश पैदा हो रहा है कि हमें भी कहीं से टिकट मिल जाता तो हम भी जाकर के पठान मूवी देख लेते, हम भी जाकर के पठान मूवी देख लेते। ओ दिल की वालों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस पठान के पीछे जा रहे हो? वो मुंबई के हिजड़े पठानों के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारी खैरत बेचने के लिए तैयार है, जिन्होंने तुम्हारी खैरत को बेच दिया है, जिन्होंने तुम्हारी हया को बेच दिया है, जिन्होंने तुम्हारे शर्मो हया को बेच दिया है, जिन्होंने तुम्हारे घर से पर्दे
बनाने के बजाय अगर आप बरेली के पठान को आइडियल बनाए होते, इमाम अहमद रजा खान को आइडियल बनाए होते, तो दिल मदीना मदीना करता, ज़बान मदीना मदीना करती, आंखें मदीना मदीना करती और पलकें मदीना मदीना करती, उठते बैठते मदीना मदीना करते। हमारी कौम तो कौम है, कुछ कटमुल्ले बैठे हुए हैं अजमेर में, इन कटमुल्लों के दिल में भी जो है इन्हीं हिजरों की मोहब्बत है, इन्हीं हिजरों की मोहब्बत है, इन हिजरे पठानों का इस्तिकबाल ये अपनी पलकों से करते हैं। अगर ये हिजरे पठान अजमेर आ जाए तो ये अपनी पलकें बिछा देते हैं, अगर वो बच्चलन औरतें आ जाए तो उन बच्चलन आवारा औरतों के सरों पे ये कटोरिए पगड़ियां बांधते फिर रहे हैं। अगर अजमेर की धरती पे मांगने वाले हिजरे आ जाए तो उन्हीं हिजरों के सरों पे ये पगड़ी बांधते नजर आ रहे हैं। मैं इन अजमेर के नाम निहाल कटमुल्लों से कहना चाहूंगा, ओ कटमुल्लो, तुम कौन से हिजरों के हिजरे पठानों के पीछे जाकर के तुमने दुनिया को बर्बाद ही की, कब्रों हश्र भी बर्बाद कर लिया। काश तुमने अपने दिल में बरेली के पठान इमाम अहमद रजा की मोहब्बत को सीने में बिठाया होता तो दुनिया भी आबाद होती, कब्रों हश्र भी आबाद होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मेरी नजर में उसका बड़ा एहतराम है जो भी देखने से फुर्सत नहीं, हमारी बेटियों को नौटंकी देखने से फुर्सत नहीं, हमारी बेटियों को गाने सुनने से फुर्सत नहीं, हमारी बेटियों को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, हमारी बेटियों को फिल्में देखने से फुर्सत नहीं। और मेरी बहनों, तुमने अपनी हया को किस मार्केट में बेचा है, अपनी हया का जनाजा किस मार्केट में निकाला है। आओ तुम्हारी कबीले की एक छोटी सी बच्ची को मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रखता हूँ। आज जिस तरीके से महफिल सजी है, कुछ जमाना पहले इसी तरह महफिल सजी थी। हमारी माएँ बहनें जिस तरह आई है, उस वक्त भी माएँ बहनें थी। उन माओ बहनों के साथ में 6 साल की बच्ची थी। खतीब तकरीर कर रहा है, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। रात खत्म हो, जलसा खत्म हो गया। जलसा खत्म होने के बाद में जब माँ घर पहुंचती है, माँ थकी हुई थी, सो गई। 6 साल की बच्ची कुरान उठाती है, वजू करके कुरान उठाती है, बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही है, बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही है। ओ मेरी माँ बेटियों, तुम पूरी पूरी रात चैटिंग करती हो, तुम्हारी उंगलियां नहीं थकती है, तुम पूरी पूरी रात सीरियल देखती हो, तुम्हारी आंखें नहीं थकती है। और कुरान जब पढ़ना होता है तो तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगता है। कुरान जब पढ़ना होता है तो तुम्हारे पास बहुत सारे उज्र आ जाते हैं। इतने उज्र नमाज के लिए, इतने उज्र है नमाज के लिए, इतने उज्र है। वो उज्र ये है कि हमारे पास कपड़े नहीं है। और कपड़े आज की तारीख में कॉमन से कॉमन औरत, आम औरत के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा, कोई ऐसी औरत, शादीशुदा औरत नहीं है जिसके पास 50 जोड़ी कपड़े ना हो, 50 जोड़ी कपड़े ना हो। मायके जा रही है तो अलग कपड़ा चाहिए, भाई के यहाँ जा रही है तो अलग कपड़ा चाहिए, बहन के यहाँ जा रही है तो अलग कपड़ा चाहिए, ननद के यहाँ जा रही है तो अलग कपड़ा चाहिए, अगर जो है दावत में जा रही है तो अलग कपड़ा चाहिए। 50-50 जोड़ी कपड़ा रखने के बाद तुम किस जबान से कहती हो तुम्हारे पास कपड़े नहीं? वो सहाबा का जमाना याद करो, मेरे आका के सहाबी हजरत सालबा है जो एक ही कपड़ा उनके पास था, वो उसी कपड़े को पहन करके आका की बारगाह में जाते थे, नमाज पढ़ते थे और पलट करके आते थे। वो जब कपड़ा उतार करके अपनी बीवी को देते थे तो वही कपड़ा पहन करके आपकी बीवी नमाज पढ़ती थी। चोरी कपड़ा होने के बाद भी नमाज कज़ा नहीं हुई। आज 50-50 जोड़ी कपड़े होने के बाद भी कहती हो कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है। कितना पेशाब करता है? क्या तुमसे पहले माओ ने बच्चे नहीं पैदा किए? क्या तुमसे पहले माओ ने बच्चे जन्म नहीं दिए? वो बच्चे जो थे उन बच्चों का मामला अलग था। आज तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे जब परवान चढ़ते हैं, उनकी जबान में बोलने की ताकत आती है तो वो भी पठान पठान करते हैं। तुम्हारे बेटों की जबान में जब बोलने की ताकत आती है तो तुम्हारे बेटे गाना गाते हैं, तुम्हारे बेटे बड़ों को गालियां देते हैं, तुम्हारे बेटे
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹی سوئی نہیں، بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ بیٹی نے کہا رات کی تقریر یاد کر رہی ہوں، رات کی تقریر یاد کر رہی ہوں۔ خطیب نے کہا تھا قرآن کی تلاوت کرو، ماں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ وہ بیٹی 6 سال کی ہے، پوری رات قرآن پڑھتی ہے، صبح میں قرآن پڑھتی ہے، دوپہر میں قرآن پڑھتی ہے، شام میں قرآن پڑھتی ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بیٹی جب مقام بلوغیت پر فائز ہوتی ہے، باپ اس کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے، 2 3 دن رشتہ تلاش کرتا ہے۔ رشتہ تلاش کر کے جب گھر آتا ہے، بیٹی پوچھتی ہے بابا کہاں گئے تھے؟ باپ نے کہا تھا بیٹی رشتہ تلاش کر رہا ہو، تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرے، ہاتھ چھوڑ کر کے بیٹی کہتی ہے بابا کچھ دن اور رب کی کتاب پڑھ لینے دو، کچھ دن اور قرآن کی تلاوت کر لینے دو، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن اور دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت کر لینے دو، اتنی جلدی ہی کیا ہے؟ کچھ دن باپ رک جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر باپ رشتہ تلاش کرتا ہے، کچھ دن کے بعد پلٹ کر کے آتا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے بابا کہاں گئے تھے؟ باپ نے کہا تھا بیٹی تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہو۔ کہا رشتہ کہاں تلاش کر رہے ہو کہ میرے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ باپ نے کہا تیرے معیار کا کوئی لڑکا اب تک ملا نہیں، میرے معیار کا کوئی لڑکا اب تک ملا نہیں، میرے لیول کا لڑکا اب تک کوئی ملا ہی نہیں۔ بیٹی نے پوچھا باپ کہاں جا رہے ہو رشتہ تلاش کرنے؟ او میرے بابا جان کہاں رشتہ تلاش کر رہے ہو؟ کہا اپنے خاندان میں جاتا ہوں، اپنے دوست احباب پہ جاتا ہوں، رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں، تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ بیٹی کا جملہ بن کی مالو سونے کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ بچی کہتی ہے بابا آج کے بعد رشتہ تلاش کرنا چھوڑ دو۔ باپ نے کہا کیوں بیٹی؟ بیٹی نے کہا اونچے محل میں میرا رشتہ نہیں ملے گا، آپ کے رشتے دار کے گھروں میں میرا رشتہ نہیں ملے گا، عزیز و اقارب میں میرا رشتہ نہیں ملے گا۔ باپ نے پوچھا کہاں ملے گا؟ تو بیٹی کہتی ہے اگر میرے لیے رشتہ تلاش ہی کرنا ہے تو رب کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، وہی میرے معیار کا لڑکا تمہیں معیار کا لڑکا ملے گا۔ باپ نے پوچھا مسجد کیوں؟ بیٹی کا جواب سنو، بیٹی کہتی ہے جو رب کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ آپ کی بیٹی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ وہی میرا حق ادا کرے گا جو حقوق اللہ ادا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو رب کا حق ادا کرتا ہو وہی میرا حق ادا کرے گا۔ باپ جاتا ہے مسجد میں، اس کے معیار کا لڑکا مل گیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد میں بیٹی اپنے گھر سے سسرال کی جانب جب جاتی ہے، کچھ دن سسرال میں رہتی ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد نکاحت کا عالم یہ ہے کہ چہرے پہ جھریاں آنے لگی اور بدن جو ہے اس کا بدن جو ہے بالکل جو ہے نکاحت کاری ہو گیا، وہ بالکل جو ہے وہ کمزور ہونے لگی، دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا میری بیوی یہ بتا تو کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ نکاحت کے معاملات کیا ہے؟ نکاحت کی وجہ کیا ہے؟ یہ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ تو کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وقت پہ کھانا نہیں ملتا ہے؟ یا میرے گھر میں تجھے باپ کا پیار نہیں ملتا ہے؟ یا میرے گھر میں تجھے ماں کا پیار نہیں ملتا ہے؟ یا میرے گھر میں میرے گھر میں شوہر کا پیار نہیں ملتا ہے؟ اس نے کہا باپ چھوڑا باپ پایا، ماں چھوڑا ماں پایا، اور شوہر کا پیار بھی مجھے مل رہا ہے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر شوہر نے پوچھا یہ لاغر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے میں جس طرح دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت اپنے ماں کے گھر کر لیا کرتی تھی، اس طرح قرآن سسرال میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، اس لیے کمزور کام بھی ہوتے، ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، اس طرح میں قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہوں، اس لیے کمزور ہو رہی ہوں، اس لیے کمزور ہو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی عورت پوچھتی ہے کہ اے میرے شوہر یہ بتاؤ یہ پیسہ، یہ سونا اور چاندی جو میرے باپ نے جہیز میں دیا ہے اس پہ کس کا حق ہے؟ اس پہ کس کا حق ہے؟ شوہر نے کہا سونے پہ تیرا حق ہے، چاندی پہ تیرا حق ہے، جو کچھ تمہارے باپ نے دیا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، نہ میرے باپ کا نہ تمہارے باپ کا نہ میرا نہ کسی اور کا، سب کچھ تمہارا ہے۔ اس نے سارا سونا اٹھایا، چاندی اٹھایا، ایک رومال میں باندھا اور
دکان پہ جاتی ہے، سارا سونا بیچ دیتی ہے، ساری چاندی بیچ دیتی ہے، اور بیچنے کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے اور پکڑ کر کے اس مارکیٹ میں جاتی ہے جہاں بیٹیاں بکا کرتی تھی، جہاں عورتوں کے بازار لگتے تھے، اس مارکیٹ میں جاتی ہے اور جانے کے بعد میں شوہر سے کہتی ہے اس میں پسند کر لو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اسے پسند کر لو، قیمت ادا کرنے کے لیے میں تیار ہو، قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس مارکیٹ سے ایک حسین جمیل خاتون کو وہ لڑکی خریدتی ہے، رقم ادا کرتی ہے، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کے قریب لے جاتی ہے، مسجد کے امام کو بلاتی ہے اور بلا کر کے کہتی ہے ان دونوں کا نکاح کر دو، ان دونوں کا نکاح کر دو۔ جب نکاح ہو گیا تو ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں رکھا اور اپنے شوہر سے کہا او میرے شوہر نامدار، پیار محبت کی باتیں تم اس سے کر لیا کرو، اپنی ضرورتیں تم اس سے پوری کر لیا کرو، خدا کے لیے مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے مجھے فری، خدا کے واسطے قرآن کی تلاوت کے لیے مجھے فری چاہیے۔ او میری ماں اور بہنوں، اگر تم نے اس طریقے سے قرآن کی عادت ڈالی ہوتی، اگر تم نے قرآن اس طرح پڑھا ہوتا، قرآن تم نے پڑھا ہوتا تو قرآن کی برکتیں تمہارے ساتھ ہوتی۔ غیر تو غیر ہے، اپنا بھی آنکھ اٹھانے کے لیے وہ 100 مرتبہ تمہارے تعلق سے بے شک بے شک بے شک حق، بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ وقت کم، باتیں بہت ہیں۔ اگر علم کی بات ہو اور باب العلم کا تذکرہ نہ ہو تو یہ کنجوسی ہے۔ مولا کائنات کے تعلق سے بہت سنا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں روینا قسمت الجبار فینا لنا علم الولی جہال نالو۔ وہ مولا علی شیر خدا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، آنے کے بعد میں کہا لوگ نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی تو نبی ہے، نبی کا غلام دیکھو۔ نبی کی مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یہودی، آنے کے بعد کہتا ہے میرے چند سوال ہیں، میرے سوالوں کا جواب دے دو، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ میرا سوال کیا ہے؟ جلدی جلدی 20 سمجھ کر کے سن لو۔ اس نے کہا، اس نے یہودی نے کہا میرے چند سوال ہیں، میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بتا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا علی بتاؤ جواب دے لو گے؟ علی نے کہا آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہوا جس کا جواب علی زمین کی سطح سے 18,000 میل کی مسافت پر اسے کہکشاں نظر آیا، جس کا نام سائنٹسٹ بتاتے ہیں ریڈ ہائپر جائنٹ۔ وہ اتنا بڑا اسٹار ہے کہ اس کے گرد اگر چکر لگایا جائے تو تیز رفتار طیارہ جو فی گھنٹہ 1,000 میل کی مسافت کو طے کرتا ہو 12,000 برس لگیں گے، 12,000 برس لگیں گے۔ جب اس نے دوربین بنائی اور دوربین بنانے کے بعد میں جب آسمان کی بلندی پہ دیکھا تو چیخ اٹھا۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا چاند سورج تو ایک بہانہ ہے، پوری کائنات اسی نور سے، سورج تو ایک بہانہ ہے، پوری کائنات اسی نور سے روشن ہے۔ وہ کہنے والا کوئی غلام خواجہ نہ تھا، غلام غوث نہ تھا، غلام سید سالار مسعود غازی نہ تھا، غلام شعیب الاولیاء نہ تھا، غلام صحابہ نہ تھا، غلام نبی نہ تھا، بلکہ یہودی تھا۔ یہودی وہ کہتا ہے چاند اور سورج تو ایک بہانہ ہے، پوری کائنات اسی نور سے روشن۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ اس نے دوربین بنائی سارے سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے، اسے انوائٹ کیا، اسے مدعو کیا، مدعو کرنے کے بعد کہا کہ تو نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، ہم یہ چاہتے ہیں ایک کام اور کر دے، ایک کام اور کر دے۔ وہ سائنٹسٹ کہتا کون سا کام ہے بتاؤ، وہ کون سا کام ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں جتنے سائنٹسٹ ہیں، بس آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، سائنٹسٹ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ کون سا کام؟ اس سائنٹسٹ نے پوچھا کون سا کام؟ لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو پوری دنیا کی سطح کی پیمائش کر، پوری دنیا کی سطح کی پیمائش کر۔ تو وہ سائنٹسٹ کہتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کی پیمائش کو معمولی سمجھتے ہو، کائنات کی پیمائش کو معمولی سمجھتے ہو، 60 سال کی عمر میں سوچتے ہو کائنات کی پیمائش کر لوں، 70 سال کی عمر میں سوچتے ہو کہ کائنات کی پیمائش کر لوں۔ ارے میری عمر اگر 12,000 ملین ارب سال بھی ہو جائے تو میں کائنات کی سرحدوں کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ اور دل کی
دھرتی سے اعلان کرتا ہے نظر تو الا بلاد اللہ تمام کہاں دل آیا حکمت تسالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا نظر تو الا بلاد الارض میں زمین کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. غوث اعظم تو یہ فرماتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ زمان میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہو. زندگی والوں سن لو پھر چاہے وہ شہر زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے ہو آسمان کے نیچے ہو غوث اعظم ان تمام شہروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. سبحان اللہ. دنیا کی ساری طاقتوں بلاؤ یہی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے یہ بتاؤ کسی کے ہاتھ میں اتنی وسعت ہے کہ ہاتھ بڑھا کر کے قاضی شہر علامہ محمد رضا صاحب کے کمرے سے ایک کتاب اٹھا لے؟ ہے کسی کے ہاتھ میں وسعت؟ آپ میں ہے کوئی جو اپنا ہاتھ پر ہے کانپور سے اپنا کام کر لے لکھنؤ سے کر لے بارہ بنکی سے کر لے جرمن سے کر لے یا آگے جھانسی سے کر لے جہاں چاہے وہاں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کہیں گے نہیں بھیا ہمارے ہاتھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم کو ہمیں سائنس سے پوچھو ٹیکنالوجی سے پوچھو بایولوجی سے پوچھو سائیکالوجی سے پوچھو ملٹی میڈیا سے پوچھو دنیا کی مادی طاقت سے پوچھو بیٹھا ہو پنڈکی میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے لکھنؤ سے اپنا کام کر لے وہ کہے گا ہم میں اتنی طاقت نہیں. مگر ہو پنڈکی والوں بتاؤ غوث اعظم بغداد کی دھرتی سے اعلان کرتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں مغرب سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے مشرق میں اپنے مرید کے کھلے ہوئے سطر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 200 ml اس کی کیپیسٹی 200 ml 200 ml سے زیادہ نہیں. کتنا ہے 200 ml. آپ میں سے کوئی چاہے تو اس کے اندر 500 ml ڈال دیں. آدھا لیٹر ڈال سکتا ہے 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر ہم میں تو کوئی نہیں. ہم کامن ہیں ہم نارمل لوگ ہیں ہم عام لوگ ہیں. دنیا کی مادی طاقت سے پوچھو سائنس سے پوچھو ٹیکنالوجی سے پوچھو بایولوجی سے پوچھو سائیکالوجی سے پوچھو ہے کسی کے اندر اتنی طاقت کہ 1.5 لیٹر کی بوتل میں آدھا لیٹر ڈال دے یہ گھٹنا ٹیک دیں گے کہیں گے ہم میں طاقت نہیں. مگر پنڈکی والوں آج میرے محلہ چلو چل کر کے دیکھو میرے خواجہ نے ایک چھوٹے سے کاسے میں جب چاہا تو پورے علیہ ساگر کو سنا. السلام علیکم. آنے دیجیے بعد میں مسافہ کر لیجیے گا. زیارت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نبیر حضور شعیب الاولیاء. احسان اعلیٰ حضرت کا اہل سنت کا ہے یہ احسان. اہل سنت پر ہے احسان